अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम सूरह फुरकान कंप्लीट देखेंगे। मतलब इसके अंदर हम इसके शॉर्ट भी देखेंगे और लॉन्ग क्वेश्चन भी देखेंगे। बोर्ड के लिहाज से बेटा बड़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए इसमें ना ये 6 दफ़ा बोर्ड के अंदर रिपीट हुई है। 6 दफ़ा ये बोर्ड के अंदर एज अ लॉन्ग क्वेश्चन रिपीट हुई है और इसमें से शॉर्ट भी आते हैं। तो हमने अपने नोट्स को इस तरह एडजस्ट किया है कि अगर आप ये वीडियो कर लेंगे तो शॉर्ट भी हो जाएंगे, लॉन्ग भी हो जाएंगे। और मैं बच्चों को कहता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे आसान सूरह फुरकान है, क्योंकि इसमें से ट्रांसलेशन भी आती है, इन जो तर्जमा होता है, शॉर्ट भी आता है और लॉन्ग भी होता है। और सबसे आसान लॉन्ग सूरह फुरकान का है और बोर्ड में ये कई बार रिपीट हुई है। तो चले जी करते हैं शुरू। बेटा वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम चैनल पे इसी तरह आपकी तैयारी करवा रहे हैं और बाकी सूरतें भी हमने इसी अंदाज से की हुई है। उनकी प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से कर सकते हैं। तो चले जी शुरू करते हैं। अच्छा बेटा, ये बोर्ड के पेपर में ना लॉन्ग बहुत बार रिपीट हुआ है सूरह फुरकान। ये कोई 7 से 8 बार बोर्ड के पेपर में रिपीट हुआ है और ये सीधा-सीधा आया है। मतलब जैसे सूरह मरियम में तो ना मुख्तलिफ अंदाज से आया है। सीधा-साधा आपको लॉन्ग के लिए इसमें ना 3 चीज़ें करनी है। एक अमली नुकात, और एक मज़ामीन, और एक आपका रहमान के बंदों की खुसूसियात। सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है और सबसे ज़्यादा आसान ये लॉन्ग है। जैसे मैंने इससे पहली जो हमने सूरत की थी उसमें बताया कि आप अगर ये वीडियो कर लोगे तो फिर उसको उसमें आपको अलग से शॉर्ट नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी। इसी के अंदर हमारे शॉर्ट हैं जो बोर्ड के हैं और यही लॉन्ग है, इसी में से आना है हमारा, ठीक है। तो शुरू करते हैं जी। बेटा तारुफ तो सबका करना है ना, तारुफ तो सब में ही आएगा। मतलब यानी सूरह फुरकान का तारुफ, अमली नुकात बयान करें। सूरह फुरकान का तारुफ, मज़ामीन बयान करें। सूरह फुरकान का तारुफ, रहमान के बंदों की खसूसियात बयान करें, या वो किसी दो को मिला सकता है। ये जो ऊपर क्वेश्चन लिखे हुए हैं ये मैंने बोर्ड के पेपर के ही उठाए हैं, ठीक है। तो सूरह फुरकान तारुफ में 3 चीज़ें होती हैं कि सूरह फुरकान मक्की सूरत है। इसमें 77 आयात और 6 रुकू है। रुकू कितने हैं? 6, आयात कितनी है? 77, ठीक है। अब ये शॉर्ट हमारे शुरू हो रहे हैं, हम शॉर्ट करने लगे हैं। एंड पे हम कहेंगे कि यही हमारा मिलके लॉन्ग बना देगा। अब पहला क्वेश्चन, सूरह फुरकान का ये नाम क्यों रखा गया है? और यही चीज़ बोर्ड में इस तरह भी आया है कि कुरान मजीद को फुरकान क्यों कहा गया है? इस सूरह फुरकान का नाम क्यों रखा गया है और कुरान मजीद को फुरकान क्यों कहा गया है? दोनों का एक ही जवाब। क्या बेटा? अब देखिए अक्सर सवालों के जवाब जो है ना वो सवालों के अंदर ही छुपे होते हैं। मतलब फुरकान, फ़र्क करने वाली, ठीक है। तो फुरकान का मानी है हक व बातिल के दरमियान फैसला करने वाला, फ़र्क करने वाला। फैसला करना, ये भाई झूठा है, ये सच्चा है, ठीक है। तो फुरकान का मानी है हक को बातिल में के दरमियान फैसला करने वाला, फ़र्क करने वाला। तो इस सूरत की पहली आयत में, सूरह फुरकान की पहली आयत में कुरान मजीद को फुरकान करार दिया गया है, यानी हक और बातिल के दरमियान फैसला करने वाली ये किताब है। तो इसीलिए कुरान मजीद को फुरकान कहा गया है। इस मुनासबत से सूरत का नाम भी फुरकान है। तो अब हम अगर इसको सम अप करें, वजह तस्मिया क्या है, क्यों नाम दिया गया सूरह फुरकान को? क्योंकि जो इसकी पहली आयत है इसमें कुरान मजीद को फुरकान कहा गया है। फुरकान का मतलब क्या है? हक व बातिल के दरमियान फैसला करने वाला, फ़र्क करने वाला। तो क्योंकि कुरान को इसकी पहली आयत में फुरकान कहा गया है, जिसका मतलब है हक व बातिल में फ़र्क करने वाला, फ़ैसला करने वाला, तो इसीलिए इस सूरत का नाम भी फुरकान है और कुरान मजीद को भी फुरकान कहा जाता है। फिर बेटा इसका ख़ुलासा क्या है? अब देखिए अक्सर बच्चे कहते हैं कि सर ख़ुलासे बड़े भूलते हैं हमें। तो भाई देखिए ख़ुलासे जो है ना, आप अगर उस सूरत को ज़हन में रखोगे तो फिर नहीं भूलेगा। अब देखो फ़र्क करने वाली सूरह फुरकान क्या है? फ़र्क करने वाली। अब इसका ख़ुलासा मेन क्या है कि ये फ़र्क कर रही है हक़ की, इस्लाम की और बातिल यानी काफ़िरों के दरमियान, ठीक है। तो सूरह इसका ख़ुलासा भी यही है। इस्लाम के जो बुनियादी अकाइद हैं उसकी असबात है, उसकी मतलब सच्चाई की बात है, और जो काफ़िर के हैं एतराज़ है उनका जवाब है। तो दोनों में देखिए फ़र्क हो गया ना, इस्लाम की बुनियादी अकाइद का असबात है और कुफ़ार के एतराज़ात का जवाब है। तो इस तरह अपने खुलासे याद रखने हैं कि अब सूरह फुरकान फ़र्क करने वाली किस में फ़र्क करती थी? हक़ और बातिल। हक़ कौन है? इस्लाम है। बातिल कौन है? काफ़िर है। तो इसका खुलासा क्या है? इस्लाम के बुनियादी अकाइद का असबात और कुफ़ार के एतराज़ात का जवाब, ठीक है। अब बेटा इसके ना जो मरकज़ी मज़ामीन है वो एक बार देख ले। सॉरी जी। तो ये आ गया मरकज़ी मज़ामीन। अब मरकज़ी मज़ामीन की ना आपने 4 हेडिंग ये याद रख लेनी है। झूठे खुदाओं की बेबसी, मुशरिकीन के एतराज़ का जवाब,
ظالموں کی حسرت، مختلف قوموں پر عذاب کا ذکر۔ یہ 4 ہیڈنگ یاد کر لیں۔ جھوٹے خداؤں کی بے بسی، مشرکین کے اعتراضات کا جواب، ظالموں کی حسرت، مختلف قوموں پر عذاب کا ذکر۔ یہ 4 چیزیں آپ نے یاد رکھ لینی ہیں۔ جھوٹے خداؤں کی بے بسی کی سورہ فرقان میں جھوٹے خداؤں کی بے بسی اور لاچارگی کا ذکر ہے کہ جو کافروں کے جھوٹے خدا ہیں یہ بے بس ہیں، یہ لاچار ہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ مشرکین کے اعتراضات کے جواب ہیں، یعنی سورہ فرقان میں قرآن مجید اور عقید رسالت پر مشرکوں نے اعتراض کیے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ ظالموں کی حضرت، سورہ فرقان میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے ظالموں کی حسرت کا بیان ہے، اور مختلف قوموں پر عذاب، سورہ فرقان میں انبیاء کرام کو جھٹلانے والی قوموں پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ذکر کر کے قریش مکہ اور ایسے تمام مجرموں کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے۔ یعنی سورہ فرقان میں مختلف انبیاء کی جو قومیں تھیں انہوں نے نبیوں کو جھٹلایا تو پھر ان پر بھی جو ہے عذاب آیا، تو اس کا ذکر ہے۔ تو 4 چیزیں، جھوٹے خداؤں کی بے بسی ہے، مشرکین کے اعتراض کا جواب ہے، ظالموں کی حسرت ہے، اور مختلف قوموں پر عذاب ہے۔ ہیڈنگ یاد رکھنی ہے، لائن آپ نے خود بنا لینی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہمارا مرکزی خیال۔ اب آ جائیں جی بیٹا، یہ اللہ کے پسندیدہ بندوں کی صفات ہے نا، یہ مجھے لگ رہا ہے یہ ضرور آئے گا آپ کا، اور شورٹ نہیں تو شورٹ میں بھی اس کے چانس ہے، شورٹ میں بھی یہ بورڈ میں آیا، لانگ میں بھی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے پسندیدہ بندوں کی صفات کون سی ہیں؟ یہ بندے رحمان کے خاص بندے ہیں، یہ زمین پر عارضی اور وقار کے ساتھ چلتے ہیں، یعنی غرور نہیں کرتے۔ اگر جاہل لوگ ان سے بحث کریں تو یہ ان کے ساتھ بحث نہیں کرتے، پوری پوری رات خواب غفلت میں نہیں رہتے بلکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، آسان کر لیتے ہیں۔ زندگی کے ہر معاملے کی طرح مال خرچ کرنے میں میانہ روی کرتے ہیں، بخل بھی نہیں کرتے اور فضول خرچی بھی نہیں کرتے۔ اچھا بیٹا، یہ چیزیں ایم سی کیوز میں بھی آئی ہوئی ہیں، کیونکہ میں نے ایم سی کیوز اپلوڈ کر دی ہیں تمام کے تمام امپورٹنٹ، تو وہ اس کی ویڈیو جس نے نہیں سنی وہ ضرور سن لیجیے گا۔ تو انسانی جان کی حرمت اس قدر ملحوظ رکھتے ہیں کہ کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے، بدکاری سے کوسوں دور رہتے ہیں، جھوٹ اور گناہوں کی مجلس کے قریب نہیں جاتے، فضول باتوں اور فضول کاموں سے انہیں سروکار نہیں، بغیر تحقیق کسی کام میں نہیں پڑتے، اور بغیر تصدیق ہر بات کو مان نہیں لیتے۔ اب یہ اللہ کے پسندیدہ بندوں کی صفات ہے، شارٹ میں بھی آ سکتا ہے، لانگ میں بھی بیٹا۔ اچھا میں نے نا پہلے میں اس کو نا ایک اس کی ہیڈنگ سے دکھا دوں، میں نے جہاں ہم اس کو اینڈ پہ سمرائز کرتے ہیں نا، عادت ہے ہماری، وہاں یہ دیکھیں جو بچہ نا اس کو یاد رکھ لے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے پسندیدہ بندوں کی صفات، وہ عاجزی کرتے ہیں، زمین پر عاجزی اور وقار سے چلتے ہیں، درگزر کرتے ہیں، جاہلوں سے بحث نہیں کرتے، عبادت کرتے ہیں، راتوں کو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، میانہ روی خرچ کرنے میں اعتدال، میانہ روی سے کام لیتے ہیں، بخیل بھی نہیں ہیں، اور جو ہے نا فضول خرچی بھی نہیں کرتے، کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے، پاک دامنی بدکاری سے دور رہتے ہیں، جھوٹ اور گناہوں کی محفل سے دور رہتے ہیں، فضول باتوں اور کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، تصدیق کے بغیر کوئی بات نہیں مانتے، ٹھیک ہے۔ تو ان ہیڈنگز کو ذہن میں ذرا ایک بار ریکال کر لو، رٹ لو کہ میں نے یہ پوائنٹ ہے، ان کو میں نے ایکسپلین کرنا ہے۔ عاجزی کیا ہے، ان کی عاجزی کیسی ہے؟ زمین پر عاجزی اور وقار سے چلتے ہیں، درگزر کرتے ہیں، جاہلوں سے بحث نہیں کرتے، عبادت کرتے ہیں، میانہ روی کرتے ہیں، جان کی احترام کرتے ہیں، پاک دامن ہیں، سچے ہیں، بامقصد زندگی ہے، اور جو بھی بات کرتے ہیں تحقیق سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہمارا ہو گیا اس کے جو تھے رحمان کے بندوں کی یہ صفات ہے۔ آپ نے مائنڈ میں سکیچ رکھنا ہے، باقی خود بھی لائنیں لکھ لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب آ جائیں بیٹا اس کے نا جو علمی عملی نکات ہیں، بیسیکلی علمی عملی نکات نا میں کہتا ہوں کہ آپ خود بھی لکھ سکتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں سر مکس ہوتے ہیں، بھئی دیکھیں کیسے مکس ہوں گے؟ فرقان کے نام میں چھپا ہوا ہے حق و باطل میں فرق کرنے والا کلام ہے۔ اب یہ کہیں اور ہے ہی نہیں۔ قیامت کا انکار، تو دیکھیں ابھی ہم اوپر 3 جگہ ہم نے بات کر دی ہے کہ سورہ فرقان میں جو اللہ تعالیٰ پر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن مجید پر لوگوں نے، کافروں نے اعتراض کیے تھے، تو یہ قیامت کا انکار کرتے، تو یہ سورہ فرقان کا علمی نکتہ ہے یا علمی نکات میں سے ایک ہے۔ اچھا اب یہ دوسرا پوائنٹ اس میں بتانا کیا ہے کہ کافر جو ہیں اللہ تعالیٰ کو جھٹلاتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے ہیں، قرآن مجید پر اعتراض کرتے ہیں، وہ کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کی بنیادی وجہ اصل میں وہ قیامت کو جھٹلانا چاہتے ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں یقین نہ کرنا پڑے کہ زندگی کے بعد، موت کے بعد بھی زندگی ہے، تو قیامت کا انکار وہ کیوں کرتے ہیں؟ اب یہ شارٹ کوشچن آ جائے کہ کافر قیامت کا انکار کیوں کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیوں کرتے ہیں، قرآن مجید پر اعتراض کیوں کرتے ہیں، یا جو ہے
اللہ تعالیٰ پر اعتراض کیوں کرتے ہیں؟ تو وہ بیسیکلی قیامت کو جھٹلانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دوستوں کو چناؤ ہے، پھر برے لوگوں کو دوست بنانے والے دنیا میں بھی نقصان اٹھاتے ہیں اور قیامت کے دن بھی اپنے آپ پر افسوس کرتے ہیں۔ اور اب اللہ کے بندوں کی خصوصیات ہے، تو اس میں سے آپ اوپر سے بھی اٹھا کے لکھ سکتے ہو جو ہم نے پڑھی ہے، یہاں والی بھی، کہ ان کے جو صفات ہیں وہ بہت اچھی ہوتی ہیں، وہ خاندانی ہوتے ہیں، وہ نیک عمل والے ہوتے ہیں، اور جو اللہ کے ہاں جو ہے نا نیک بندے اور کسی کا مقام جو اس کے حسب نسب زبان پہ نہیں ہے بلکہ اس کے اچھے کردار کی وجہ سے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہیڈنگ آپ نے یاد رکھنی ہے علمی نقطے میں۔ حق و باطل میں فرق کرنے والا کلام ہے، قیامت کا انکار کرنے والے کون ہیں، دوستوں کا چناؤ ہے، اور اللہ کے پسندیدہ بندے۔ اب دیکھیں، دو چیزیں تو ایسی ہیں نا جو بالکل اسپیسیفک ہے، مطلب بھول ہی نہیں سکتی۔ اب حق و باطل میں فرق کرنے والا کلام، یہ کس میں ہے علمی نقطہ؟ فرقان میں فرق کرنے والا۔ پھر اللہ کے پسندیدہ بندوں کا پورا ایک لونگ پارٹ ہے، کس میں؟ سورہ فرقان میں، ٹھیک ہے؟ تو قیامت کا انکار جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ پر، یہ قرآن مجید پر اعتراض کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ قیامت کو جھٹلانا چاہتے ہیں، اور دوستوں کو چناؤ، جو برے لوگوں کو دوست بنائے گا وہ نقصان اٹھائے گا اور قیامت کے دن بھی اپنے آپ پر افسوس کرے گا، ٹھیک ہے جی؟ تو اب اگر ہم بیٹا یہ ٹوٹل آپ نے بیسیکلی، یہ چھوٹے سے پوائنٹ ہے، دیکھیں کتنے 10 منٹ بھی نہیں لگیں گے اگر آپ اچھا سا رٹا لگاؤ گے نا انشاءاللہ، اور اس کے چانسز بھی بڑے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ دیکھیں جی، یہ سورہ فرقان ہے۔ اب سورہ فرقان میں ہم نے کیا بتایا؟ وجہ تسمیہ، کیوں اس کا نام سورہ فرقان رکھا گیا ہے جی؟ اس لیے کہ اس کا اس کی جو پہلی آیت ہے نا، اس میں قرآن مجید کو فرقان کہا گیا ہے۔ فرقان کا مطلب ہوتا ہے حق اور سچ میں فرق کرنے والا۔ تو کیونکہ اسی وجہ سے سورت کا نام بھی فرقان ہے اور قرآن مجید کو بھی فرقان کہا گیا۔ پھر سورہ فرقان کا خلاصہ کیا تھا؟ اسلام اور کافر، ٹھیک ہے؟ اسلام اور کافر یاد رکھنا ہے، حق و باطل۔ تو اسلام کے بنیادی عقیدے جو ہیں ان کا اثبات ہے، یعنی اس کی سچائی ہے، اور کافروں کے اعتراض کے جواب ہے، یہ اس کا خلاصہ ہے۔ مرکزی مضامین میں کیا چیزیں تھیں؟ جھوٹے خداؤں کی بے بسی بتائی گئی ہے، مشرکین کے اعتراض کا جواب دیا گیا ہے، ظالموں کی حسرت ہے، اور مختلف قوموں پر عذاب کا ذکر ہے کہ دوسرے نبیوں کی قوموں پر اس لیے عذاب آیا تو آپ بھی بچو۔ پھر اللہ کے پسندیدہ بندوں کی صفات ہے، یہ والی ہیں جی، وہ عاجزی سے چلتے ہیں، وہ بحث نہیں کرتے، وہ راتوں کو عبادت کرتے ہیں، وہ میانہ روی سے خرچ کرتے ہیں، وہ پاک دامن ہیں، وہ لوگوں کی جانوں کی حفاظت کرتے، قتل نہیں کرتے، وہ سچے ہیں، ان کی زندگی بے مقصد نہیں ہے، بامقصد ہے، اور تحقیق کے بغیر کوئی بات نہیں مانتے، ٹھیک ہے جی؟ پھر سورہ فرقان کے علمی عملی نکات ہیں، یعنی حق و باطل میں فرق کرنے والا کلام ہے، اللہ کے پسندیدہ بندوں کا ذکر ہے، قیامت کا انکار کی بات ہے، اور دوستوں کے چناؤ کی بات ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ بیٹا ہماری مکمل سورہ فرقان ہے۔ تو یہ دیکھیں، اگر آپ یہ کر لیں گے تو اسی میں سے انشاءاللہ شارٹ لگ جائیں گے اور لانگ لگ جائیں گے۔ بڑا شارٹ سا میں نے آپ کے لیے بنایا ہے، امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی بیٹا۔ باقی ویڈیوز کی بھی پلے لسٹ بنی ہوئی ہے، وہاں سے باقی بھی دیکھیں، انشاءاللہ آپ کا جو پیپر میں یہی چیزیں آنی ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔